اچھا، اب ایک چیز آتی ہے کہ بہت زیادہ ائمہ کو ہم جاتے ہیں روزانہ جو زیارت میں سلامی پڑھے جاتے ہیں، تو ائمہ کو سلام کرنے کے بعد کیا جواب سلام سننا ممکن ہے؟ جواب سلام، دیکھیں ایک عام شخص کو جب یہ حکم ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو مسلمان تو اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کو سلام کیا جائے اور وہاں سے سلام کا وہ جواب نہ دیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہ سلام کا جواب کچھ لوگوں کو سنائی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور ہمارے ہاں ڈسکس ہوتا ہے اور عالم اسلام میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مثلا جب قبرستان انسان جاتا ہے تو اہل قبور کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ تو اگر وہ نہ سنتے ہیں نہ کچھ ہے تو یہ سلام کرنا ہے کہ کیا دکھ ہے؟ تو قبور والے جو ہے ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ تقریباً طے شدہ ہے کہ اہل قبور سلام کو سنتے بھی ہیں سماع موتا کے نام سے، یہ تو ہمارے ہاں طے شدہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر میں یہ مختلف فی ہے، یعنی وہاں پر ان میں آپس میں ذرا اختلاف چلتا رہتا ہے کہ کیا ہے اس مسئلہ، لیکن انہوں نے بھی سماع موتا کی حمایت پہ ان لوگوں نے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں، اور یہاں تک کہ جس وقت لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مردہ ان کے قدموں کے جانے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، یہ اکثر علماء نے، لیکن بہرحال وہابی حضرات یا اس طرح کی جو ان کے مکتب فکر ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو بہرحال سماع موتا یعنی مردے سنتے تو ہیں۔ اب جواب سلام دینا تو یقیناً وہاں سے جواب سلام کچھ لوگوں کو سنائی دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہماری مادیت کے پردے، گناہوں کے پردے اس قدر ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہ بہت سی روحانی چیزوں کو اپنی مادیات کے پردوں کی وجہ سے نہیں سن پاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا تفسیر کے معنی ہے پردے کو ہٹانا، تو علماء ایک ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے اوپر کوئی پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں تفسیر کے ذریعے؟ تو اس پہ علماء یہی کہتے ہیں قرآن پہ پردہ نہیں پڑا ہوا، ہماری عقلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹاتے ہیں ہم تفسیر کے ذریعے، یعنی وہ پردے ہمارے ہٹتے ہیں جب ہم مفاہیم اور احادیث وغیرہ کے اندر اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت سی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اب ان سلاموں کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور لوگوں نے بھی سنا ہے کہ جب ذریعہ امام حسین علیہ السلام پہ یا دیگر ائمہ پہ جس وقت سلام کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہاں سے جواب سلام آتا ہے۔ تو امام حسین کی جو روضہ ہے ان کی قبر کے قریب ہی حضرت ابراہیم المجاب کی قبر بھی ہے، اور ان کو المجاب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آتے تھے یہاں پر آ کر اور امام حسین کو سلام عرض کرتے تھے تو زری سے جواب سلام آیا کرتا تھا، اور ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، جب بھی آتے تھے، ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بھی آتے تھے تو ہمیشہ جواب سلام آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بہت سے بزرگان اور علماء دین تک یہاں پر آ کر بیٹھنے لگے اور ابراہیم مجاب کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو یہاں پر ہم آ کر ان کا جواب سلام سنیں گے۔ اسی جواب ملنے کی وجہ سے ان کو المجاب کہا جانے لگا۔ البتہ مجان یہ بھی ہے کہ یہ مجاب ان کا لفظ ہے یا مجان ہے، کیونکہ یہ زیرہ سازی بھی کیا کرتے تھے، زیرہ کو بنانا، جو آرمر جو ہوتی ہے جو کہ لڑنے کے لیے زیرہ بنائی جاتی ہے، اور ان کو مکفوف اور ضریر بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو بہت سے علماء نے البتہ اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے کہ نابینا ہو گئے تھے تو زیرہ سازی جیسے اس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی نابینا شخص ہو، تو اس کو وہ بھی کیا، انہوں نے انکار بھی کیا ہے۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ابراہیم مجاب جو تھے، یہ میرے والد محمود مرشی تبریزی فرماتے تھے کہ ان کا نام اصل میں ان کا جو لقب ہے وہ مجان ہے، کیونکہ یہ زیرہ سازی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنے اور لوگ بھی گزرے، کوئی شہدائے کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ کیسے سعادت ملی کہ امام حسین کے اتنا قریب آ کر دفن ہوئے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں ان کا یہاں پر ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تحقیقی بہرحال بات یہ ہے کہ یہ یہیں پر ہی مدفون ہیں، اور اتنی کرامات ان کی قبر سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔
تو آخر ان کو کیسے، یعنی یہ سمجھیں واقع کربلا کے 250 سال بعد تو یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے بہت زیادہ کیونکہ تاکید کی تھی امام حسین کی قبر کی زیارت کی، تو مستنصر عباسی وہ اس کے دور میں کافی حد تک زیارت امام حسین کی، دیکھیں حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں سیاسی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، کبھی سختیاں ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل سعودی عرب میں بھی نظر آتا ہے ہم کو. تو اس نے کسی بعض وجوہات سے یہاں پہ ریلیکسیشن دے دی تھی، تو اس وجہ سے علویوں کی ایک جماعت نے یہاں پر آ کر رہائش اختیار کی تھی، جس میں خود یہ بھی تھے. تقریباً 262-63 ہجری کے اراؤنڈ کا جو واقعہ ہے اس کے قریب کا. تو ابراہیم مجاب جو تھے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والد کا نام ان کے محمد عابد تھا، جو آج بھی اچھا ان کے موضوع پر پوری کتابیں لکھی ہیں. آقا محمد مہدی فقیہ بحر العلوم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، ابراہیم مجاب مدفون در حائر حسینی. تو اس سے کافی مفصل جو ہے انہوں نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے، اور آج بھی ان کی قبر مبارک پر یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، السلام علی سید ابراہیم المجاب ابن سید محمد العابد اور ابن امام موسیٰ کاظم، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہ پوتے تھے. بہت سی جگہوں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ براہ راست بیٹے تھے، یہ بات غلط ہے. امام موسیٰ کاظم کے بیٹے نہیں تھے بلکہ پوتے تھے. اور ایک چیز اور غلط نسبت دی جاتی ہے کہ یہ خود ابراہیم المجاب کے پوتے لال شہباز قلندر تھے. تو یہ ان کے درمیان بہت زیادہ زمانی فرق پایا جاتا ہے. اگر ان مان بھی لیں کہ لال شہباز قلندر جو ہے اپنے زمانے میں موجود تھے، تو بھی اتنا زمانی فرق ہے کہ کم سے کم پوتا ہونا ان کا ممکن نہیں. اچھا، اب یہ اتنا بڑا مقام ان کو کیسے ملا؟ شہدائے کربلا میں یہ تھے نہیں، 250 سال بعد تو واقع کربلا کے یہاں پر آ کر وہ آباد ہوئے. تو سب سے پہلے تو بے انتہا تقوی و پرہیزگاری، اس قدر تقوی و پرہیزگاری ان کا تھی کہ دیکھیے کچھ نہ کچھ خصوصیات تو ہوں گی نا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ان کو ملا. یہ بیچ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جب ہم اتنے سلام کرتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہے کہ امام کی طرف سے جواب سلام بھی تو سنیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن کو جواب سلام ملا ہے، تو کچھ خصوصیات بھی تو ہوں گی ان کے اندر. ایسا تو نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں کہ جناب پوری دنیا کے فسق و فجور اور سارے حرام اور گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جوار محمد و آل محمد میں جگہ مل جائے اور خوب دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اس موضوع پر. تو کچھ کردار بھی تو بنانا پڑتا ہے. تو ایک تو تقوی و پرہیزگاری بہت زیادہ تھی. دوسری بات یہ کہ عبادت گزار اس قدر زیادہ تھے کہ قید خانوں کے اندر بھی رہے ہیں، 14 سال قید بھی برداشت کیے. آپ سوچ نہیں سکتے آدمی 1 سال بالکل ایسے گھٹے ہوئے قید خانے جو اس زمانے میں ہوتے تھے، 14 سال رہنا. تو اس پر خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے یہ اگر قید بھی نصیب فرمائی ہے تو اپنی عبادت کے لیے کتنی فراغت مجھے مل گئی، ورنہ دنیا کے جھمیلوں میں دنیا میں غرق ہوتا. تو اس پہ شکر خدا انجام دیتے تھے. پوری رات عبادت میں بسر کرتے تھے. مشکل سے 1-8 گھنٹہ سوتے تھے اور پھر عبادت شروع کر دیتے تھے. پھر تھوڑا سا سو لیا کرتے تھے، پھر عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک خادمہ جو ان کے پاس اس زمانے میں ہوتی تھی جب یہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے، تو وہ خود کہتی ہیں کہ یعنی ہر وقت یعنی یہ چلتے پھرتے وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یعنی مجسم یہ آیت جو ہے ہمیں نظر آتی تھی ان کے اندر، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، جو کہ سورہ والذاریات کی جو آیت ہے، یعنی متقین کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو کہا جاتا تھا کہ ان کو دیکھ کر یہ والی آیت قرآنی یاد آ جاتی تھی. تو بہرحال بے انتہا ان کا عبادت کس قدر زیادہ تھی، لوگوں کی غم گساری اس قدر زیادہ تھی کہ یہ بعض مظالم کی وجہ سے ایران سے اپنے بھائی کے ساتھ سید احمد کے ساتھ یہ ایران شیراز چلے گئے تھے. وہیں پر ان کے بھائی قتل ہو گئے. شاید یہ بھی وہ ایک وجہ ہو کہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ ان کی قبر تو شیراز میں، یہاں پر نہیں، لیکن ان کے بھائی کی قبر ہے اصل میں. تو وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا، قرآن کی کتابت کا کام شروع کیا. اور جو بھی ان کو پیسے وغیرہ اس سے ملتے تھے، یہ اس سے یعنی قرآن کی کتابت کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے.
یعنی شخصیت کے پہلو آپ دیکھیں کہ 1000 غلام انہوں نے آزاد کیے، اور ماں باپ کی اس قدر اطاعت گزار تھے کہ دن کے وقت بے تحاشا محنت و مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد تھکے ہارے جب آتے تھے تو ہر شب جمعہ کو ایک شب جمعہ اپنے والد کو حرم امام حسین لے جاتے تھے کندھے پہ بٹھا کے، اور دوسری شب جمعہ اپنی والدہ کو لے کے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے لے کر چلے جاؤ، بے تحاشا تھکے ہوئے آئے تھے محنت مزدوری کر کے، اور جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن ذرا سی بھی رتی برابر بھی خیال نہیں کیا کہ میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں انکار کر دوں والدہ کو۔ اسی طریقے سے والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کے لے گئے۔ والدہ نے کہا بیٹا مجھے یعنی یہ لگتا ہے کہ میں شاید اگلی شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، تو تم مجھے ضرور لے کے چلے جاؤ۔ یہاں پر والدین اگر ذرا سا کچھ کہہ دیتے ہیں کام کرنے کو تو ہمیں موت پڑ جاتی ہے، اور نہ پانی بھی اگر مانگ لیں 2-4 کام بھی کہہ دیں تو تڑاق سے ان کو عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سیرت کے پہلو ہیں جن کی وجہ سے ان تمام افراد کو اتنے بڑے بڑے مقامات ملے ہیں۔ ابراہیم المجاب، ان کو پھر ظاہر ہے جب یہاں جاتے ہیں تو جواب سلام آتا ہے، السلام علیکہ یا ابی یا جدہ ہو، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو جواب سلام آتا تھا علیکہ السلام یا سید ابراہیم، یا علیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی میرا سلام ہو۔ تو یہاں تک امام کا لوگ علماء اور جو بزرگان تھے وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ ابراہیم و مجاب کب آئیں گے اور وہ آ کر سلام کریں گے، اور ہم ذریعے سے جواب سلام سنیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو زائر کو یہ تمام صفات حاصل کر کے وہاں سے واپس آنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ہے، تو وہ جواب سلام۔ ابھی بھی علماء کہتے ہیں کتنی حکایات ملتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو کہ معلوم چلتا ہے کہ جواب سلام لوگوں نے ذریعوں سے سنا ہے۔ اچھا، ایک شخصیت اس لحاظ سے اور بھی تھی ہمارے پاکستان میں کہ جن کے حوالے سے کہ وہ حرم امیر المومنین جب جا کے انہوں نے سلام عرض کیا تھا تو حرم امیر المومنین سے، قبر امیر المومنین سے جواب سلام کی آواز سنی گئی تھی۔ تو اچھا، ایک بات اس میں اور میں بیچ میں بیان کر دوں، تو یہ باتیں زیادہ ہمارے ہاں مشہور نہیں ہو پاتی، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم ایرانی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایرانیوں کے اندر ہے وہ چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو تحقیق کر کے اس کے بعد کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو 10 کتابوں 20 کتابوں کے اندر آ جاتا ہے اور شہرت پا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک تو قوم کی اوور آل ہے کہ ڈاکومنٹ نہیں کرتے چیزوں کو، کتابیں لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور بلکہ ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ اگر کوئی بیان کرے بھی تو لوگ جھٹلاتے ہیں ان چیزوں کو۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چیز کو جھٹلایا جائے۔ اب میں واقعہ مثلا بیان کروں گا بھی، اس کے بعد جو ہے نا لوگ یعنی بہت سارے جن کی طبیعتیں تضعیف کی طرف بہت مائل ہیں، کس طرح سے واقعے کو ضعیف ثابت کیا جائے، کس طرح سے اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے، بہت ساری یعنی جو بھی فضائل، حتیٰ کہ ائمہ کے فضائل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بس ان کو کوشش کر کے کس طرح سے کوئی راوی ہے ایسا نکال لیا جائے اس میں سے کہ جو مجہول ہو، یا روایت کو مرسل بنا دیا جائے، یا تو اس کو ناقابل اعتبار، شکوک و شبہات ڈالنا۔ تو یہ قوم کا ایک عمومی مزاج بھی ہے۔ خیر، تو ہمارے میرپور خاص میں سندھ میں واگرے جی کا ایک علاقہ ہے جہاں دانشگاہ جعفریہ آج بھی موجود ہے۔ یہاں سے بہت بڑے بڑے علماء بن کے نکلے ہیں، بہت مقدس علماء، حتیٰ کہ بہت سارے علماء جو معاشرے کے اندر ابھی بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ واگرے جی میں کچھ نہ کچھ انہوں نے تعلیم دین حاصل کی ہے۔ جو اس کے بانی تھے مولانا غلام مہدی نجفی، یہ بہت ہی صاحب کرامت شخصیت تھے۔ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کئی مرتبہ ان کا یہ واقعہ کہ جب یہ گئے تھے وہاں پر اور زری کے اوپر جا کر انہوں نے سلام عرض کیا تھا تو جواب سلام جو ہے وہ سنا گیا تھا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کنفیوژن تھا کہ انہی کے بعد ان کے دست راست اور اس لحاظ سے قریبی افراد میں مولانا عباس علی نجفی بھی ہوتے تھے، تو مولانا کی زبانی تو تھا لیکن یہ کنفیوژن تھا کہ مولانا غلام مہدی نجفی کا یہ واقعہ ہے یا مولانا عباس علی نجفی کا یہ واقعہ ہے۔ تو ابھی دانشگاہ جعفریہ کے سید محسن مہدوی جو ان کے بیٹے ہیں وہ اب ان کے پرنسپل ہیں، یعنی غلام مہدی نجفی صاحب کے ان کے بیٹے سے پھر فون کر کے ہمارے قابل قدر اور
عالم دین جو مدرسۃ القائم سے بھی ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ان سے تحقیق کی اور بات کی، تو ان کے بیٹے نے بھی اس بات کی تصدیق کی مولانا محسن مہدوی نے کہ یہ والد کے ساتھ ہمارے واقعہ ہوا تھا، اور 1954-55 کے قریب کا زمانہ تھا وہ جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ سلام انہوں نے عرض کیا تھا اور وہاں سے جواب سلام زری سے سنا گیا تھا۔ تو مولانا غلام مہدی نجفی صاحب ان کی بڑی اس لحاظ سے شخص، بہت سے اس مدرسے سے بہت سے مولانا سمر حسن زیدی صاحب اور مولانا عباس علی نجفی ہیں، یہ ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر بنی ہوئی، یہ مولانا غلام مہدی نجفی کی قبر ہے، اور آج بھی اتنی صاحب کرامات ہیں ان کی قبر سے آج تک بھی کرامات جو ہیں وہ منسوب کی جاتی ہیں، اور یہ ان کی قبر پہ جا کر جو بھی دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے ان کو وسیلہ قرار دے کر وہ لازمی وہ دعا آج بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، مولانا غلام مہدی نجفی جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی شخصیت کا پہلو دیکھیں ہمارے یہاں وہی ہے کہ زیادہ ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا، علماء کی سیرت بیان و تحقیق ہو کہ آخر ایسی کیا ان کے اندر بات تھی کہ جواب سلام زری سے سنا گیا۔ تو سرسری سے مطالعے کے بعد جو یہ بات پتہ چلی کہ ان میں جذبہ تبلیغ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ جذبہ تبلیغ پایا جاتا تھا، اور ایک اور بھی تھے، جرت مند بھی بہت تھے۔ ظاہر ہے اندرون سندھ کا علاقہ ہے، وڈیرے وغیرہ وہاں پہ بہت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وڈیروں کے منہ پر ان کو بالکل کھری کھری بھی سنا دیا کرتے تھے، بلکہ ایک بہت بڑے وڈیرے جن سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، تو جب ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس وڈیرے سے کہا تھا کہ آپ دنیا داری نے آپ پہ غلبہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو یعنی ٹھیک کریں۔ تو ایک دم سے جس طریقے سے آنکھ کھل جاتی ہے نا آدمی کی، دیکھیں ہر آدمی یہ سخت بات کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک شخصیت بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں خواتین کیا کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی طالبات بڑے بڑے علماء کی تقریریں رٹ کے اور بہت ہی سخت ترین جملے اپنی اس میں کہہ دیتی ہیں حاضرین کو۔ دیکھیے بہت سے بزرگ علماء کے حوالے سے ان کے منہ سے وہ باتیں اچھی لگتی ہیں، بہت سے جو اس لیول ان کا علمی ہوتا ہے ان کے منہ سے بات اچھی لگتی ہے، بعض اوقات سفید داڑھی والے بزرگوں کے منہ سے وہ بات اچھی لگتی ہے، وہی چیز ایک جوان اور ایک بچہ یا نوزائیدہ قسم کا جو ہے ذاکر یہ والی بات کہے تو وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ہمارے ہاں بہت سی بلنٹ طور پر جو ہے نا بہت سی باتیں کہہ دیتی ہیں خواتین، جبکہ وہ آپ کے مقام اور منصب نہیں ہے، آپ کو ذرا ہمبل طریقے سے بات کہنی چاہیے۔ لیکن بہت سے علماء جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں سخت بات کہنی مجھے چاہیے تو سخت بات بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس وڈیرے نے کہا کہ واقعی میری آنکھیں کھل گئیں، آپ مجھے احکامات دین کی تعلیم دیں، شریعت کے احکام سکھائیں۔ پھر انہوں نے سکھانے شروع کی اور اس کے بعد وہ ان میں انقلاب اور تبدیلی آئی۔ تو یہ تبلیغات کے سلسلے میں جگہ جگہ جاتے تھے، غذا کے اندر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی بھی ایسے فرد کے ہاتھ سے حد تک کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض اوقات بہت سی جگہوں پہ جا کر بھوکے واپس آ جاتے تھے کہ کسی بے نمازی نے اس کھانے کے اندر ہاتھ نہ لگایا ہو، نہ یہ روٹی کسی بے نمازی نے پکائی ہو، نہ یہ کھانا کسی بے نمازی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا یا مرد کے ہاتھ کا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسے بھوکے واپس آ جاتے تھے، ان کی سیرت میں اس لحاظ سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور اتنا تبلیغ دین اور ابلاغ اور امر بالمعروف کے شوقین تھے کہ بعض اوقات ہندوؤں تک کو کہتے تھے کہ تم داڑھی رکھو۔ تو بہت سے صاحبان ایمان پریشان ہوتے تھے کہ ہندو کو داڑھی رکھوانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہندو کو چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو، اسلامی احکام بتانے میں میرا تو فائدہ ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو کہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ ہٹا کٹا فقیر ہے، اس کو ہم پیسے کیوں دیں؟ بھئی اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کا تو دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی آپ جو صدقے کی نیت سے پیسہ دیں گے، چاہے وہ ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو صدقہ کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، کہتے تھے فائدہ تو میرا۔ تو بہرحال ان کی اور بھی شخصیت کے بہت پہلو ہوں گے، تقدس معابیب تو بے انتہا تھی، کرامات آج بھی ان کی خبر سے جو ہے وہ ساتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جواب سلام اگر سننا ہے کسی کو تو اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات پیدا کرنا پڑیں گی۔ ظاہر جاتے ہیں جیسے ویسے ہی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، بعض اوقات پہلے سے زیادہ بدتر ہو کے بھی واپس آتے ہیں۔ جب بھی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حج پہ جانے والوں کا تو اعتبار کرنا، واپس آنے والوں کا اعتبار نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے نا کہ حج پہ جا رہے ہیں جناب، لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور اپنے خمس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور فلاں چیز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تو بہت آدمی جب پہلا حج کرنے جا رہا ہوتا ہے تو کتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے
اور اس کے بعد جب وہاں حج وج کر لیتی ہیں اور پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں سارے گناہ بخشے گئے، تو گویا ایک لحاظ سے تازہ دم ہو کر نئے گناہوں کی تیاری کے ساتھ واپس آنے والی ایک فطرت ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یعنی کیونکہ ہم آداب بھی بیان کر رہے ہیں تو ظاہر اس طرح سے وہاں سے واپس آئے کہ کچھ نہ کچھ نیک خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کا عزم کرے، کچھ نہ کچھ ایسی یعنی کوئی تو شخصیت کا ایسا پہلو ہونا چاہیے. دیکھیے مختلف شخصیات ایک سے زائد بھی پہلو پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم کوئی تو ایسا پہلو ہو کہ آپ کے اندر جس میں آپ ایکسل کریں، آپ ایک برائٹنس آپ کے اندر ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ تبلیغ کے اندر بہت زبردست ہے، فلاں چیز وہ ان کے اندر اخلاق بہت اچھا ہے، فلاں جو ہے وہ خدمت دین کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ ہے. یعنی کوئی نہ کوئی شخصیت کا ایک ایسا نمایاں پہلو، کوئی خدمت خلق کے اندر جو ہے بہت آگے بڑھ جائے، کوئی لوگوں کی قرات آپ کوئی ٹھیک کروانے لگے، کوئی لوگوں کے وضو ٹھیک کروائے، کچھ خواتین کے فقہی احکام والا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیں. تو اس طرح سے بہت سارے اپنی شخصیت کا کوئی ایسا نمایاں پہلو ضرور رکھیے کہ لوگوں کے دماغ میں ذکر کرتے ہی وہ والا پہلو آپ کا آئے، وہ والی خصوصیت آپ کی آئے اور اسی میں آپ دین کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے وہ ظاہر بھی اور وہ عام مومن اور یا مومنہ بھی اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر کے، وہاں سے پھر اگر سلام کریں تو جواب سلام بھی سنا جا سکے.